بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے پچھلی کلاس میں نے آپ کو فعل ماضی کے بارے میں بتایا، ماضی معروف اور پھر ماضی مجہول، لیکن ترتیب سے ہم لائیں گے فعل ماضی صرف صغیر کے حوالے سے۔ صرف صغیر میں فعل ماضی معروف اور پھر فعل مضارع معروف، پھر مصدر۔ جی آئیے، مصدر کے بعد پھر ہم فہو کر کے اس میں فاعل لائیں گے۔ تو اس میں فاعل کے بھی 6 صیغے ہیں اور 6 میں سے ہم صرف ایک لائیں گے اور وہ ہے فاعل۔ تو آپ کو اس میں فاعل کے صرف کبیر مطلب وہ 6، تو 6 کیا ہوں گے؟ فاعل، فاعلان، فاعلون اور فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات۔ اس میں فاعل کا جو فارمیٹ ہے یا اس میں مفعول کا جو فارمیٹ ہے یہ سیم ہے سب کا، کسی بھی باب میں الگ نہیں ہوگا۔ تو ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرۃ، فاتح، سامع، یہ ایک جیسا، ان 6 کے 6 میں ایک جیسا ہے۔ فعل ماضی مضارع الگ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد مجہول لیں گے فعل ماضی، تو ہم نے یہ کہا تھا واو بھی لاتے ہیں، وَضُرِبَ، پھر یضرب، مجہول فعل مضارع، پھر مصدر، اور فذاکا کے بعد جو لفظ ہوگا وہ ہوگا مفعول۔ فذاکا تو وہ، مفعول، مضروب، منصور، تو منصور کا جو وزن ہے فارمیٹ یہ ہے اس میں مفعول کا۔ تو جو بھی لفظ منصور پہ آئے گا ہم اس کو کہتے ہیں اس میں مفعول۔ ہر لفظ، جو بھی لفظ آپ دیکھ لیں، تو اس کے بھی 6۔ اگر ہم منصور کہیں، منصور جس مرد کی مدد کی جائے، منصور، منصورانی 2 مرد جن کی مدد کی گئی، منصوران، پھر منصورۃ 1 عورت، پھر منصورتان، پھر منصورات جمع، تو 6 ہو گئے۔ ہم ایک لفظ لائیں صرف۔ پھر فعل مضارع کے شروع میں اگر ہم لگا دیں لم، تو فعل مضارع کے شروع میں جب لم لگاتے ہیں تو فعل مضارع کے اندر معنی میں بھی تبدیلی آتی ہے اور لفظ میں بھی آتی ہے۔ معنی میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ جو معنی ہے فعل مضارع کا نا وہ ماضی میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر بالفرض میں یوں کہوں یضرب، یضربو وہ مارتا ہے، جب لم لگاؤں گا تو اس کا معنی ہوگا اس نے نہیں مارا۔ اور لفظوں کے اندر تبدیلی یہ ہوگی کہ فعل مضارع کے آخر میں جب پیش ہوتا ہے تو جزم ہوگا اب، اور جب نون آتا ہے تو نون گرے گا۔ مثال کے طور پر یہ ہے نا یضربانی، میں ذرا لکھ کر بتاؤں آپ کو کیونکہ باقی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے نا یضربو، یضربانی، یضربانی، اور پھر کیا ہوتا ہے یضربونا۔ تو اب جب لم آئے گا تو یہ ہو جائے گا لم یضرب، یہاں پر جزم ہو گئی، اور لم یضربا یہ نون گر گیا، اور لم یضربو اور یہ نون گر گیا۔ اب نون جب گرتا ہے تو یہاں پر ہم الف بھی لگاتے ہیں، الف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جمع کا ہے، اصل میں فاصلے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو یہ نون گرے گا، سب میں گرے گا پھر، یعنی ویسے 6 7 ہیں لیکن ہم تکرار کو چھوڑ دیں تو 5 کہتے ہیں۔ یعنی جب فعل مضارع میں ہے نا یضربو، یضربو، یضربان، یضربونا، تو پیش ہے نا، تو جب پیش ہوگا وہاں پر جزم آ جائے گا۔ دیکھیں لم یضرب یہاں پر پیش تھا، پہلے جزم آ گیا، اور جہاں پر نون ہوگا لیکن وہ نون عورتوں والا نہیں، نون عورتوں والا نہیں، وہ مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ عورتوں والا کون سے ہیں؟ 2 جمع مؤنث کے، عورتوں کے 2، یعنی اس میں یہ ہوگا یضربنا، ان ساری عورتوں نے مارا، اور وہ ساری عورتیں مارتی ہیں، تو لم کے بعد بھی ویسا رہے گا، لم یضربنا، اور تضربنا تم ساری عورتیں مارتی ہو، تو لم کے بعد بھی لفظ ویسا رہے گا، لم تضربنا۔ تو جو نون گرے گا وہ یہ والا نون گرے گا، یہ جمع کا ہے اور تثنیہ کا ہے، جمع مذکر کا، مذکر کا اور مؤنث کا بھی ہے، تضربان مؤنث کا بھی ہے، تضربینا بھی ہے۔ یہ 5 گردان یاد کریں گے اس میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب فعل مضارع کے نون دیکھیں نا، 2 چھوڑ کر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ٹوٹل 7 ہیں لیکن 2 تکرار ہیں، تو باقی بچ جائیں گے 5۔
क्योंकि तदरिबूना तदरिबूना 2 दफ़ा है। अच्छा, अब तदरिबान 2 दफ़ा है। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि लम के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम लगाते हैं ला। जब लाम अलिफ ला फ़िल मुज़ारे पर लगाते हैं तो फ़िल मुज़ारे के अंदर माना मनफी का बन जाता है। यदरिबो मारता है, ला यदरिबो वो नहीं मारता। लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं होगी, पेश का पेश रहेगा, नून का नून बरकरार रहेगा। बस सिर्फ ला लगाते जाएं और लफ्ज़ों के अंदर कोई तब्दीली और नहीं है। यदरिबो यदरिबानी यदरिबूना तो हम लाम लगाएंगे, लाम अलिफ ला, ला यदरिबो ला यदरिबानी ला यदरिबूना, वैसे वो लफ्ज़ बरकरार है। नून, क्योंकि ये जो ला है ना, ये अमल कोई भी नहीं करता, इसको गैर आमिला कहते हैं। ये ला नफ़ी का है, सिर्फ नफ़ी का है, ये खाली ला नफ़ी का है। इसके अंदर ये अमल नहीं करता कोई भी, यानी कोई काम नहीं करता, इसका लफ्ज़ों के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाता। यानी कुछ हर्फ ऐसे हैं, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो अमल नहीं करते कभी भी, उनको हम गैर आमिला कहते हैं। जी, फिर सीन भी है, वो सीन हमने पढ़ा था। सौफा, लाम अलिफ ला, और वैसे और क्या बता रहे हैं आप? लाम ताकीद की बात कर रहे हैं। सीन सौफा, यानी जो गैर आमिला है ना, हम शुरू में जब बात बताते हैं ना बहुत दफ़ा, तो हम ये कहते हैं कि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जो अमल करते हैं और कुछ नहीं करते। तो उनमें से एक ये भी है, यानी ये लाम अलिफ ला भी है। तो वैसे ये बता रहे हैं कि एक सीन भी है। सीन भी जब फ़िल मुज़ारे के शुरू में आ जाए, ये जैसे है ना सयकूल वाला सीन, देख रहे हैं, ये भी कोई अमल नहीं कर रहा, फ़िल मुज़ारे का फ्यूचर के साथ माना ख़ास हो गया। अच्छा, उसके साथ वैसे कद भी है, और लफ्ज़ भी हैं, यानी जो फ़िल के साथ आते हैं। कद भी आता है, सौफ़ा भी आता है, और लफ्ज़ और भी हैं। बहरहाल अभी लाम अलिफ ला का याद रखें। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी तो हमने कहा लम यदरिब उसने नहीं मारा, लम यदरिब उसने नहीं मारा, लम युदरब उसे नहीं मारा गया, ला यदरिबो वो नहीं मारता, ला युदरबो उसे नहीं मारा जाता। फिर हमने लन लगाया था, तो लन फ़िल मुज़ारे के आखिर में ज़बर लाता है पेश की जगह, और जब नून होगा तो ये वाला नून वहाँ पर भी गिरेगा, और माना होगा ताकीद का और मनफी भी होगा। हम आम तौर पर माना करते हैं हरगिज़ का, ताकीद का माना होगा। अब देखिए, लई, मैं यहाँ पर लिख कर बताऊँ आपको, लई यदरिबा, लई यदरिबा वो हरगिज़ नहीं मारेगा, वो हरगिज़ नहीं मारेगा। ताकीद भी है ना हरगिज़ में। लई यदरिबा हरगिज़ वो 2 मर्द नहीं मारेंगे। लई यदरिबू हरगिज़ वो सारे लोग 2 से ज़्यादा नहीं मारेंगे। तो नून यहाँ पर भी गिरा है, नून यहाँ पर भी गिर रहा है, तो ताकीद का माना दे रहे हैं। हरगिज़ का माना कर रहे हैं ना हम। लई यदरिबू खाली नहीं बल्कि ताकीद भी है, हरगिज़ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं, जोर देकर, ताकीद का माना जोर देकर। उस ताकीद का माना समझ में नहीं आ रहा, नफ़ी भी है ताकीद भी है। अच्छा, इसके साथ अब हम पहुंच गए थे फ़िल अमर पर। तो फ़िल अमर में मैंने आपको ये बताया, जो फ़िल मुज़ारे है, फ़िल मुज़ारे ये है ना यदरिबू, फ़िल मुज़ारे के आखिर में यहाँ पर क्या है, ज़ेर है। अच्छा, एक और बाब है जिसको हम कहते हैं यंसुरो, नासारा यंसुरो है ना, और एक और यफ्ताहु और यकरुमु और यस्माउ और यासीबु। अब इन सब का जब फ़ेल मुज़ारे, जब हम फ़ेल अमर बनाते हैं, फ़ेल मुज़ारे जब आपको समझ में आ गया तो फ़ेल अमर आसान होगा। फ़ेल अमर का माना मालूम है ना, ऑर्डर देना।
تو اب ہم یہاں پر سے تو ہم اس کو کیا کریں گے، الف یا کو ہٹا دیں، سب میں یا کو ہٹا دیں گے. اچھا اب میں پیش لگا دیتا ہوں اس کا، اور اس کا زبر ہے اور اس کا پیش ہے، اور اس پر زیر ہے نا یضربو، اور اس پر زبر اور اس پر زیر. جی نہیں میں امر ابھی بنا رہا ہوں، اب امر بنا رہا ہوں. یہ کو سب میں ہٹاتے جائیں آپ، یہ کو ہٹا دیں، یہ کو ہٹا دیں اور الف لگا دیں اس جگہ پر. یہ ہو جائے گا، یہ ہے، اور یہاں پر ہو جائے گا الف، اور یہاں پر ہو جائے گا الف، اور یہاں پر ہو جائے گا الف. اب ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے الف لگایا ہے نا، یہ الف ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ یہ جو بعد والا لفظ ہے نا وہ ہے ساکن، زبر ہے نا سب میں، جزم ہے نا سب میں، ساکن ہے نا. تو اگر ہم الف نہ لگاتے نا تو ہم پڑھ نہیں سکتے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی. تو الف ہم نے اس لیے لگایا تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، اور جب اس سے پہلے کوئی اور لفظ آئے گا تو یہ الف گر بھی جائے گا. واو لگا دیں تو ہم اس میں وضرب کہیں گے، بلکہ فا میں ہم کہتے ہیں نا فضرب بعصاک، قرآن میں پڑھتے ہیں نا فضرب بعصا، فضرب الف گر گیا ہے، حمزہ ہے، یہ حمزہ کہتے ہیں اس کو، حمزہ گر گیا ہے. فضرب حمزہ، تو حمزہ لائے کیوں ہیں ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ، الف اس کو کہتے نہیں. حمزہ لائے کیوں ہے، اس لیے لائے ہیں کہ شروع میں ہے جزم، ساکن ہے، تو ساکن کو ایسے ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہم الف لائے. اچھا اب الف کا پر کیا کریں گے، زیر دیں گے یا زبر دیں گے یا جزم دیں گے، کرنا کیا ہوگا. اب ذرا دیکھیے، اب یہاں پر زیر ہے نا، یہ رے پر زیر ہے نا، رے کی زیر اب بھی برقرار ہے، ہم نے ہٹائی نہیں، یہ برقرار ہے. تو اس پر بھی زیر دیں گے، اضرب، کیونکہ اگر ہم زبر دیں نا اضرب تو یہ تھوڑا عجیب سا مشکل ہو جاتا ہے. اضرب یہ امر ہوگا تم مارو، اور یہاں پر یہ زبر ہے لیکن یہاں پر بھی ہم زیر دیں گے. جب زیر ہوگی عین کلمہ میں فعل مضارع کے تو تب بھی زیر، اور جب زبر ہوگی تو تب بھی زیر، اور احسب تب بھی زیر، اور افتح تب بھی زیر، تب بھی زیر. تو کتنی جگہوں پر ہم نے زیر دے دی، جب فعل مضارع کے عین کلمہ پر زبر ہو یا زیر ہو تو الف پر زیر. اچھا اب پیش کب ہوگا، پیش ہوگا جب پیش ہو. اب ہوگا انصر، اکرم، بس، کیونکہ اگر ہم زیر دیں گے نا ابھی یہاں پر پڑھنا مشکل ہو جائے گا. انصر بہت مشکل ہے، اکرم نہیں پڑھا جاتا، بہت زبان پر بھاری ہے. اکرم، انصر، یہ فعل امر سب کا بن گیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، یعنی فعل مضارع سے ہی امر بنتا ہے. فعل مضارع کی یہ کو ہٹا دیتے ہیں، الف لگائیں گے، الف لگاتے ہم اس کو الف کہہ رہے ہیں ورنہ حمزہ ہے، وہ حمزہ لگائیں گے. حمزہ لگاتے اس لیے ہیں کہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، پڑھا نہیں جا سکتا. جب فعل مضارع کے عین کلمہ پر زیر ہو یا زبر ہو تو حمزہ کے نیچے زیر دیں گے، جب اس پر عین کلمہ پر پیش ہو جیسے ینصرو، یکرمو تو الف پر بھی پیش، تو یہ امر ایسے بن جائے گا. اکرم کاروما یکرمو کا، افتح فاتح یفتحو کا، عین کلمہ برقرار ہے اپنی حالت پر. انصر الف پر پیش اور یہاں پر سب میں زیر. واضح ہوا نا یہ؟ یعنی ہم فعل امر بناتے ہیں فعل مضارع سے، فعل مضارع کے اندر صرف یہ کو ہٹاتے ہیں اور حمزہ اس کی جگہ پر لگاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نہیں کرتے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو حمزہ لگایا ہم نے اس پر پڑھنا زبر ہے یا زیر. زبر نہیں پڑھتے یہاں پر کہیں بھی، زبر کی جگہ کہیں اور آئے گی، ابھی نہیں. یہاں زیر پڑھیں گے کب، جب فعل مضارع کہ عین کلمہ یاد ہے نا آپ کو،
یہ درمیان والا کلمہ، اس پر زبر ہو یا زیر ہو تو زیر پڑھیں گے، افتح، اسما، اضرب، اور جب فعل مضارع کے عین کلمہ پر پیش ہو تو پھر ہوگا پیش۔ یہ ذہن میں یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ اضرب، تم مارو، اس کے بعد ہمیں مجہول بھی تو کہنا ہوتا ہے نا، تو اس لفظ سے مجہول نہیں بنتا۔ مجہول بنائیں گے فعل مضارع کے شروع میں لام لگا کر۔ تو ہم نے مجہول کیسے بنایا تھا؟ ہم نے کہا تھا لتضرب، تمہیں مارا جانا چاہیے، تمہاری پٹائی ہونی چاہیے، لام لگایا۔ اچھا، پھر تھرڈ پرسن پہ آئے تھے، ہم نے لگایا لیضرب، لیضرب، تو 4 صیغے ہم نے بتائے صرف صغیر کے اندر فعل امر کے، 4 بتائے نا۔ لیکن یہ بات یاد رہے پھر سے، جو میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، اصل میں فعل امر کے 6 صیغے ہیں۔ جب بھی لام لگاتے ہیں نا، یہ اصل میں ہے یہ فعل مضارع۔ اچھا، اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کل والی بات میں نے پھر سے دہرائی ہے ساری کی ساری، فعل نہیں پر کل ہم پہنچ گئے تھے، فعل نہیں پر پہنچ گئے، اور جب فعل نہیں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں والنہی عنہ، والنہی عنہ، کہ اس سے نہیں کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا الامر منہ، یاد ہے نا، الامر منہ، اس سے امر کیا ہے؟ تو امر میں ہم نے کہا اضرب، لتضرب، لیضرب، لیضرب، یہ پڑھا تھا۔ اور نہیں کیا ہوگا؟ نہیں کا مطلب کیا ہے؟ روکنے کا آرڈر دینا، کسی کام کے رکنے کا حکم دینا، رکنے کا، روکنے کا کیا ہوگا؟ اضرب، تم مارو، تم مت مارو۔ تو اب فعل مضارع کے شروع میں لام لگاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو مخاطب کا صیغہ پہلے لائیں گے ہم، تو یہ ہوگا تضربو، تم مارتے ہو، اور لا لگائیں گے تو ہوگا لا تضرب، یہ جزم بھی آئے گی، لا تضرب، تم مت مارو، اور اس کا مجہول پھر لے کر آ جائے تو ہوگا لا تضرب، تمہیں نہیں مارا جانا چاہیے، لا تضرب، لا تضرب، تمہیں نہیں مارا جانا چاہیے۔ یہ اب یعنی یہ مجہول میں آیا ہے، اس میں براہ راست آرڈر نہیں ہے، کیونکہ جو سے لام آتا ہے نا اس ٹائپ کا ہوگا۔ لا یضرب، وہ مت مارے، وہ مت مارے۔ لا یضرب، یا اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ وہ اسے نہیں مارنا چاہیے، لا یضرب، اسے نہیں مارا جانا چاہیے، وہ نہ مارا جائے، اسے نہیں مارا جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں ہے کیا؟ یہ معروف کا ہے، اگر اس کو ساتھ ملا لیں، یعنی صرف کبیر ہم کیسے یاد کریں گے؟ ہم کہیں گے لا یضرب، لا یضربا، نون یہاں پر بھی گرا ہے، لا یضربو، پھر تھرڈ پرسن مرد عورت پہ آ جائیں، لا تضرب، لا یضرب پہ، ہاں، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، یہ 6 ہو گئے۔ مخاطب پہ آئیے ابھی، لا تضرب، لا تم مت مارو، لا تضربا، تم 2 مرد مت مارو، لا تضربو، تم لا تضربی، تم ایک عورت مت مارو، اصل میں لا تضربینا تھا، لا تضربا، تم 2 عورتیں مت مارو، اور لا تضربنا، تم ساری عورتیں مت مارو۔ واضح ہوا؟ یہ ہیں وہی کبیر۔ اچھا، اب مجہول پہ آ جائیے۔ اچھا، حرکت جزم ہو جائے گی، ہاں، یہ تو فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع ویسے ہی یہ فعل مضارع ہی ہے۔ لا تضرب، لا تضرب، یہ مجہول ہے، لا یضرب، لا یضرب، یہ مجہول ہے، یہ معروف ہے اور وہ مجہول ہے۔ لا تضرب، تم مت مارو، لا تضرب، تمہیں نہیں مارا جانا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں، یہ معروف، یہ مخاطب کا معروف ہے، یہ مخاطب کا مجہول ہے، یہ غائب کا معروف ہے، اور یہ غائب کا مجہول ہے۔ یہ نہیں کی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ نہیں، آرڈر دینا ہے، یعنی صرف کبیر جب پڑھیں گے نا، یہ صرف کبیر میں سے ہی ہم نے لیے، مخاطب سے بھی لے لیے اور غائب سے بھی لے لیے، دونوں سے ایک لے لیا، مخاطب سے بھی اور غائب دونوں۔ سیکنڈ
اور تھرڈ پرسن دونوں میں سے ایک ایک لیا ہے. لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب. نہیں آئی؟ یہ پوری ایک جگہ نہیں لکھی ہوئی کہیں پہ. ساری لکھی ہوئی ہیں، سر وہ آپ نے فاطمہ دے کے سارا لکھا ہوا ہے اور زیر زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو اس کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو مل جائے گا. تو ہم دیکھ لیں ذرا آسان ہو جائے گی. اچھا، یہ کسی کے پاس کتاب ہے، اس کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کسی کے پاس ہے کتاب؟ آپ کے پاس ہے لکھا ہوا یہ سارا؟ صرف کبیر ہے، صرف صغیر ہے یا کبیر ہے؟ اچھا، اس میں نا، اس میں یہ صرف یہ مصدر ہے، اس میں ہے مصدر، یعنی کون کون سے باب پہ کون کون سا لفظ آئے گا. یہ پورے وہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم ابھی یاد کر رہے ہیں. ویسے اور کس کے پاس ہے؟ ہاں یہ دیکھیے اس میں ہوگا، اس میں نصاب و صرف کے اندر آپ ذرا دیکھیے، اس میں یہ صرف مل گیا آپ کو، صرف صغیر. ہاں یہ لکھی ہوئی ہے، دیکھیے آپ سارا. یہ ناصرہ ہے، اس سے پہلے دارابابی ہوگا. کتاب لانا بھول گیا کل آپ نے. اس سے پہلے ہے نا؟ ہاں یہ ہے، دیکھیے آپ. اچھا یہ میں نے لفظ چھوڑ دیے ہیں، یہ نون تاکید والے. ہم نے لیضرب لیضرب نہیں، ابھی نشان نہیں لگائیے گا. پڑھیں گے بعد میں. ہاں جب اپنی لے لینا تو پھر اس پہ کاٹ پیٹ کر دیجیے گا، مسئلہ نہیں. لیکن پیپر نکال نہیں دینا، کاٹ کے نکال نہیں دینا تاکہ بھاری نہ لگ رہا ہے. ہمارا علم ایسا ہوتا ہے کہ جس دن پیپر ختم ہوتا ہے تو کتاب بھی ختم ہوتی ہے ساتھ. کتاب سے بھی جان چھڑوا لیتے ہیں اور علم سے بھی جان چھڑوا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس جان چھوٹی گئی، سر سے اتر گیا. اور ہمارے ہاں سب سے مشکل، ہمارے نظام کی جو بات ہے نا، ذرا خاموش ہوں. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ گھومتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ان پر کہ یہ ہمارے سر کے اوپر ان لوگوں نے تھوپ دی کتاب. اس کے بغیر بھی تو ماسٹر ہو سکتا تھا نا، تو ہوا کیا؟ اور یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پاس کیسے کرنا ہے. پہلے دن میں یہی سوال آتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ لیتے ہیں، جرات کر لیتے ہیں، سر پیپر کیسے آئے گا. پہلے دوسرے کلاس میں پوچھ لیتے ہیں، کچھ نہیں پوچھتے، شرم کرتے رہتے ہیں. لیکن ذہن میں یہی آتا ہے کہ کاش کہ کوئی پوچھ لے کہ پیپر کیسے آئے گا. تو یہی سوچ رہے تھے گھر میں کہ سر سے نا یہ پوچھیں گے کہ پیٹرن کیا ہوگا. ہاں پیپر کیسے آئے گا. سو جائے گا سیریس. تو اگر اس علم کو علم کے لیے پڑھیں اور علم کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یقیناً اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر ہمارے لیے نصاب کا حصہ بنایا ہے، اور کسی ایک آدمی نے نہیں، بہت سارے ماہرین نے مل کر بنایا ہے، اور اس فن کے پر عبور رکھنے والے ہوں گے، سمجھ رکھتے ہوں گے، تو یقیناً کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا. وہ فائدہ ہمیں حاصل کیسے کرنا ہے یہ سوچنا ہے. تو بہرحال ابھی دیکھیں کہ یہ چیزیں بہرحال ہیں آپ کی کتاب میں. اور میں ابھی جب آ رہا تھا تو میں لقمان سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ میرے پاس بھی PDF ہوگی اسی نصاب و صرف کی ہی. یہ تعلیم و صرف ہے، ابھی نصاب و صرف بھی وہ ورڈ کی فائل موجود ہے وہ بھی. اور میں نے کل بھی بتایا تھا، میں بھول گیا ہوں، میرے یہاں پر روم میں رکھی ہوئی ہیں اصل میں، یا شیخ زائد میں روم میں یہ ساری فائلیں میرے پاس ہوں گی. تو میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں کوشش کروں گا آپ کے لیے لے کے آؤں. تو یہ سمجھ لیں انشاءاللہ وہ مشکل نہیں ہوگی، یاد ہو جائیں گی. سیم ہی ہے جو نہیں، حرکت میں اتنا فرق ہے جو ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا. یہ 6 باب ہیں اور 6 لکھے ہوئے ہیں، 6 باب ہیں. ابھی آپ پہلا یاد کر لیں، پہلا یاد کر لیں. جب پہلا پورے طریقے سے یاد ہو جائے گا تو پھر آپ ذہن میں بات بٹھا لیں گے. تو آپ 10 منٹس میں مجھے پہلا سناتے ہیں بچے، 10 منٹس کے بعد کہتے ہیں ہمیں دوسرا بھی سن لے. یعنی وہ ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے، پہلا یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پہلا ایک دفعہ پہلا یاد کر لیں، یہ ضرب یضرب وہ یاد کر لیں. باقی چیزیں جو ہے نا وہ صرف زیر زبر کا فرق ہے. مثال کے طور پر اس میں فعل امر آئے گا اضرب، اس میں آ جائے گا اسما، اس میں آ جائے گا ایسے. یہ فرق ہوگا. مضارع ضرب یضرب کا ایک جیسا ہے، مجہول سب کا ایک جیسا ہے، اور نہیں کے بعد ویسے سب کا ایک جیسا ہے. فعل نہیں کے بعد یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فعل نہیں ہے. فعل نہیں کے بعد پورے کا پورا، اب ذرا دیکھ لیں کتنے صیغے ہیں اس کے بعد، سارے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں. اچھا فعل نہیں میں جو فرق ہے
اس میں فعل مضارع ہی کے اندر فرق ہے بس. ہم نے کیا کہا؟ فعل مضارع پر لم لگائیں، فعل مضارع پر لا لگائیں، فعل مضارع پر لن لگائیں، فعل مضارع پر یہ لا نہیں لگائیں، تو ہے تو فعل مضارع، وہ سارے کا سارا ہے تو فعل مضارع. نہیں کے 4 صیغوں کے بعد اب آئیے آپ والظرف منہ، وہ کیا ہے؟ الظرف منہ. الظرف منہ کیا؟ یہ وہ جگہ ہے، ظرف کا معنی جگہ اور وقت کے لیے بھی آتا ہے. ظرف کا معنی ظرف جگہ کے لیے اور وقت کے لیے بھی، یعنی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں 2 قسمیں اس کے، ظرف زمان اور مکان. تو اگر میں یہ کہوں اسی کے لیے کہ پٹنے کی جگہ، مارنے کی جگہ، سننے کی جگہ، گمان کرنے کی جگہ، مدد کرنے کی جگہ، کھولنے کی جگہ، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہم جو لفظ لائیں گے وہ ہوگا مضربن. اب یہاں سے، اچھا یہاں پر زیر ہے، یہ فعل مضارع کے اندر جب زیر ہے تو یہاں پر بھی زیر ہے. فعل مضارع کے اندر یضربو ہے نا، تو مضربن، رے کے اوپر زیر. اور جب فعل مضارع پر پیش ہے یا زبر ہوگی تو اس پر بھی زبر ہوگی، مفتاحن. نہیں، میم تو سب میں لگے گی نا، میم پر زبر ہے. یہ دیکھیے آپ، میم پر زبر ہی ہے، میں رے کی بات کر رہا ہوں. عین کلمہ پر زیر ہوگی جب یہاں پر بھی زیر ہے، ہاں، اور یہاں پر زبر ہے تو مسمعن، منصرن، مفتاحن، یہاں پر مکرمن. ابھی زیر پڑھ رہے ہیں ہم، ابھی ہم زیر پڑھ رہے ہیں. مضربن، ایسا ہے نا اویس، یعنی یہ ہے مضربن. ہاں کچھ شاذ ہیں وہ بعد میں دیکھ لیجئے گا جو اس سے ہٹ کر آئیں گے. بہرحال ابھی یہی ہے مضربن، مارنے کی جگہ. ابھی جو آپ باب پڑھ رہی ہیں نا، ابھی وہ یہی پڑھیے مضربن. اچھا، مضربن کے بعد پھر 2، ایک جگہ ہے مارنے کی، مارنے کی جگہ ایک، مضربن. اب یہاں پر مارنے کی جگہ میں آپ کو تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے نا. میں آپ کو یوں کہوں نازل ینزل، نازل ینزل، اترنے کی جگہ. ہاں، میں وہی نازل ینزل کو مانا اترنا، وہ اترا. منزل، یہ منزل ہم اردو میں بھی تو کہتے ہیں نا، نازل ہونے کی جگہ، یعنی جہاں گھر، جہاں پر رکنے کی جگہ. ساکانہ یسکونو، رہائش کرنا. مسکنن، مسکنن، رہائش. لعب یلعب، کھیلنا. ملعبن، گراؤنڈ، گراؤنڈ کو کہتے ہیں ملعبن. ساجدہ یسجد، سجدہ کرنا، اور جہاں پر سجدہ کیا جائے مسجدن، سجدے کی جگہ. اور سورج طلوع ہونا، شرقہ یشرق. مشرق، مطلع، طلوع ہونے کی جگہ مطلع. مغرب، غروب ہونے کی. یعنی یہ سارے لفظ ہمارے اردو میں بھی ہیں، بہت سارے اردو میں بھی ہیں جو جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مضربن میں تھوڑا آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ ہم پٹنے کی جگہ ہم نہیں بولتے، لیکن باقی جگہوں میں بہت سارے بولتے ہیں. اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہے، عام استعمال ہے ان کا. واضح ہے نا؟ مجلسن، بیٹھنے کی جگہ، ہم مجلس کہتے ہیں نا، یہ مجلس ہے. تو مجلس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھنے کی جگہ. تو یہ ایک جگہ اور 2 ہوں گی. طلوع ہونے کی مشرق، ایک یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور اگر 2 ہوں گی یہاں سے بھی نکلتا ہے، روزانہ جگہ چینج کرتا ہے. تو مشرقانی، مضربانی، وہ تثنیہ کا جو طریقہ ہے ہمارا وہی رہے گا. مضربن، مضربانی، پھر 2 کے لیے مضربانی.
اور جی پھر مداربو، مدربن، مدربانی، مداربو، یہ یعنی تصغیر میں لقمان ہٹا دیتا ہوں، تصغیر کا استعمال بہت کم ہوتا ہے اصل میں، بچے بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تصغیر ہم بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں، میں نے سب میں تصغیر ہٹائی ہوئی ہے، میں نے خود جو اس میں چینجنگ کی ہے نا اس میں بھی ہٹا دی، تاکہ یہ سیدھے سیدھے جو لفظ ہے نا وہ یاد کر لیں۔ کیا ہوا؟ مدربن، مدربانی، مدارب۔ بلکہ عربوں میں نا میں نے آپ کو وہ ویڈیو کا بھی بتایا، وہ جو ویڈیو ہے نا بڑی دلچسپ، اس میں ذرا دیکھیں گردان کو بہت الگ طریقے سے انہوں نے شارٹ بنایا ہوا ہے، ہمارے ہاں پھر بھی بہت بڑی ہے گردان، یعنی وہ جو ہم زیادہ تفصیل میں لے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک صیغہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر نسبت بھی لائے ہیں، تو وہ کہتا ہے منصرن و نصیرن و نصیریجن، اس میں آپ سنیں پھر سے، اس میں لفظوں کو چینج کیا ہوا ہے۔ بہرحال مدربن ایک جگہ، مدربانی مارنے کی دو جگہ، اور مدارب۔ اچھا اب مشرقن، شرق یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، جی کیا 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 پھر؟ رب المشرقین والمغربین، یعنی دو مغرب، یعنی صرف ویسے تو روزانہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ایک جگہ سے طلوع ہو، روزانہ جگہ چینج کرتا ہے، روزانہ جگہ چینج کرتا ہے، اس میں ہم میرے علم میں نہیں، یعنی میرے علم میں نہیں کہ اس میں ہم کیا فلسفہ بتاتے ہیں۔ بہرحال وہاں تثنیہ کا اور بھی اس کے ساتھ ہے نا، اس سے پہلے لفظ کیا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین۔ ہاں تو بہرحال ویسے تو موسم کے حساب سے اگر سیدھی سی بات کریں تو سردیوں میں اور گرمیوں میں جگہ چینج ہو، بس صرف دو سردی اور گرمی ممکن۔ اچھا منزل، نازل ہونے کی جگہ، نازل ہونا معنی اس کا معنی بھی رہائش کا بھی ہے، اترنے کی جگہ۔ ہاں مشرقان اور مشارق، مشارق بہت سارے، مطلع طلوع ہونے کی ایک جگہ، مطلعان مطالع، اور ہم کہتے ہیں اختلاف مطالع اسی لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یعنی وہ رمضان کے چاند کے حوالے سے جو ہوتی ہے۔ مسجدان، مساجد، اب ذرا دیکھیے جمع یہی ہے نا، مساجد، مساجد میں یہ ہو رہا ہے اور مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، تو یہ مساجد اسی سے ہے، اسی میں دیکھ رہے ہیں نا۔ منازل، منازل بھی شاید اردو میں منازل استعمال نہ ہو لیکن مساجد تو ہے نا۔ مقبرتن، قبر کی جگہ، اور اس کی جمع ہے مقابر، عربی میں مقابر ہے، ہم کہتے ہیں قبرستان، مقبرتن۔ مرقد بھی کہتے ہیں، مرقد آرام گاہ، ہم بزرگوں کی قبر کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مرقد اور مراقد۔ تو بہرحال یہ ہو گیا اس میں ظرف۔ اچھا اس کے بعد اب آ جاتے ہیں آلہ کی طرف۔ آلہ کی طرف مطلب کیا ہوا کہ مارنے کا آلہ، جس چیز سے وہ مار رہا ہے، اس میں آلہ، اس میں آلہ، اس میں آلہ کے اندر تین قسمیں ہوں گی، صغرا، وسطی، درمیانہ، اور کبرا، اور کبرا بڑا، تین آلے مارنے ہو سکتا ہے۔ ایک جو روزانہ گھر میں ممی پٹائی کرتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی ابو کو غصہ آیا تو اس نے کوئی بھاری چیز اٹھائی، ہاں وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، چھوٹا چمچہ، درمیانہ چمچہ، بڑا چمچہ۔ ہاں
جی یہ اب کیا ہے اس میں اعلیٰ صغرا وسطی کبرا. صغرا چھوٹا، وسطی درمیانہ، کبرا اس سے بڑا. عام طریقہ ہمارا یہی ہے، کبھی کبھی اس سے ہٹ کر بھی کچھ لفظ ہیں لیکن زیادہ تر یہی ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، لفظ یہی ہے، اس کے نیچے زیر لگا دیں گے تو کیا کہیں گے، مدربن. یہ ہو جائے گا مدربن. مفعلن، یہ مفعلن کے وزن پر جب آ جائے نا لفظ تو اعلیٰ ہوتا ہے. مدربن، مدربن اور مدربانی، اور اس کا بھی مدارب ہے. ہاں اس کا ہاں اس میں سے یہ فتح ہی آئے گا. یہ دیکھیں مدربان ہے، اس میں زیر نہیں آئے گی، وہاں پر زیر تھی. میم وہی رہے، میم کی زیر ہے نا، حرکت چینج ہو رہی ہے، باقی لفظ وہی ہیں. مدربن، مدربانی، مدارب. اچھا وسطی کے اندر ہم تے بڑھا دیتے ہیں، مدربتن، باقی چیزیں وہی رہیں گی. مدربتن، مدربتن اور مدربتانی، پھر مدارب، اس کا بھی مدارب ہے. یہ ہے مؤنث لیکن درمیانے آلے کے لیے یہی کرتے ہیں ہم. ممساحتن، یہ دیکھیے ممساحتن، یہ ہے ممساحہ. یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈسٹر کو کیا کہتے ہیں، ممساحتن. مئذنتن، مینار جو ہے نا مسجد کا جو مینار ہے، یہ اصل میں اذان دی جاتی تھی، اونچا اس لیے بناتے ہیں اس کو، تو اذان دینے کا آلہ. مئذنتن. اور اس کے علاوہ مذباحتن، ذبح کرنے کا آلہ. مذباحتن جو لفظوں کے اندر ہے، ویسے تو بہت سارے لفظ ہیں اور بھی. اچھا اب کبرا کی طرف آتے ہیں. کبرا میں ہم صرف اتنا کریں گے کہ بیچ میں الف بڑھا دیں گے اس کے. مدرابن، مدرابن، مدرابن. اچھا مفتاحن اسی پر ہے، جبکہ وہ کھولنے کا چھوٹا آلہ ہے. تو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں بہت بڑی چابی ہوتی ہو، لوگ بہت بڑے تالے ہوتے ہوں اس سے کھولتے ہوں، اور پھر کوئی چھوٹی اور بھی ہو کوئی چیز. مفتاحن اسی پر ہے. مدرابن، مدرابانی. یہ الف برقرار رہنا چاہیے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مکس کر دیتے ہیں پھر. مدرابانی اور مداریب. یہ میں نے آپ کو گردان چھوٹی کر دی ہے. یہ لقمان بہت غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی کیوں ہو گئی. یہ میں نے چھوٹی کر دی آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ وہ باقی یوز نہیں آتے، استعمال میں نہیں ہوتے، تو میں نے اس کو کافی کاٹ پیٹ کی ہے. حذاء، حذاء، حذاء. اور تو پھر وسطی کیا ہو جائے گی؟ اچھا مداعتن. نہیں، وہ مارنے کا آلہ تو نہیں ہے نا. چپل سے مارتے ہیں. ہاں اچھا جب اس میں حذاء سے نہیں ہوگا نا، پھر آپ اسی مدرابن سے ہی لے کر آئیں. ایک بڑا چپل ہوگا مارنے کا، چپل نہیں ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لتھر کہتے ہیں، وہ بہت بڑا تھانوں میں ہوتا ہوگا، وہ ادھر تو نہیں ہوگا. تو مدرابن چپل کے لیے نہیں بنتا، اصل میں فعل سے بنتا ہے نا، یہ فعل سے نکلتا ہے، حذاء فعل نہیں ہے نا. اچھا اب مقبض ہے یہ. اچھا اس کو مقبض بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو پکڑنے کا آلہ مقبض بھی کہتے ہیں. یہ ہے، یہ ہے قبضہ، یعنی پکڑنے کا آلہ. اس کو ہم مقبض بھی کہتے ہیں، مقبض.
یہ پکڑنے کا. اور بعض دفعہ مقبض بھی کہتے ہیں, مقبض اس لیے کہ یہ جگہ ہے اس کی پکڑنے کی. یہاں پر مرواحتن یہ ہے, مرواحتن یعنی ہوا پھینکنے کا آلہ. مرواحتن یہ چھوٹا آلہ ہے, درمیانہ آلہ ہے. مرواحتن, مرواحتانی, اور جمع ہے مراوح, اسی کی جمع ہے مراوح. اچھا, اور یہاں پر کئی چیزیں ہوں گی, خیر ذہن میں ابھی نہیں آ رہی, اگر ہم کھول لیں تو بہت ساری کتاب میں. تو ہاں یہ مقلامتن, ناخن تراش کرنے کا جو ناخن تراش ہے نا, اس کو کہتے ہیں مقلامتن. پنکھا, ہوا پھینکنے کا آلہ, یہی مراوح, مضارب کے وزن پر مراوح. مقلامتن ناخن, قلم کا قاف لام میم جو ہے نا اس کا ناخن تراشنا مانا ہو. بہرحال اب ذرا دیکھیے کہ اس میں کبرا ہو گیا آپ کا. اب آتے ہیں اس میں تفضیل کی طرف. اس میں تفضیل کیا ہے؟ مارنے والا. میں آپ کو یوں مثال دوں, کابورا یکبورو, کابورا یہ لفظ ہے, اس سے کابورا بڑا ہوا, کابورا بڑا ہو گیا. یہ کابورا بڑا ہوا, یکبورو وہ بڑا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کبیر, کبیر کا معنی جو ہمیشہ بڑا رہے. اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. صفت مشبہ کی پھر کبھی بات بتاؤں گا. اکبرو, اللہ اکبرو سب سے بڑا, اکبرو سب سے بڑا. تو یعنی بڑا, یعنی اس سے اور کوئی بڑا نہیں. اکبرو. علی جن, علی جن جو بلند ہو, علی, علی جن. اور اعلیٰ جو سب سے بلند ہو, سب سے بلند. اکرم سب سے زیادہ عزت والا. اچھا, اس کا مطلب سب سے نہیں ہوتا, ویسے عام طور پر مطلق کی بات ہوتی نہیں ہے. سب سے مطلب یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اکرم من الطلاب, سب سے زیادہ عزت والا طلبہ میں سے. ٹھیک ہے, بہت افضل من الناس ہو سکتا ہے, لوگوں میں افضل, تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کہتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے افضل من الاساتذہ, اساتذہ میں سب سے افضل. ہم ترین کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں, افضل ترین. تو اس کے بعد کوئی لفظ ہوتا ہے جس سے ہم اس کو افضل قرار دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں سب سے, ہاں کسی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بعد میں لفظ ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. اس کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل. اس میں تفضیل, کسی کو کمپیئر کرنا. اس میں تفضیل, جی تفضیل, اس میں تفضیل. تو ہم مرد کے لیے کہتے ہیں اضربو. اب اسی وزن پر میں چل رہا ہوں نا, تو اضربو, اضربو یہ پیش کی یہاں پر پیش ہوگا. اضربو رے کے اوپر زبر. افعلو, اور دو کے لیے ہوگا اضربانی, دو آدمی. اور زیادہ کے لیے ہوگا اضربون, اور اس کی بھی اضارب آتی ہے. اضارب بھی آتی ہے, اضارب بھی آتی ہے, اور اضربون بھی ہے. ابھی افضل ہے نا, ہم بعض دفعہ کیا کہتے ہیں افاضل. افاضل, افاضل یعنی افضل کی جمع ہے افاضل, اور افضلون بھی ہے. اضربون یہ ہے اضربو, اضربان دو آدمی افضل ترین, اضربون دو سے زیادہ, یہ دونوں جمع ہیں. جی یہ جمع مکسر ہے اور یہ جمع سالم ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ واحد ہے اور یہ تثنیہ, اور یہ جمع مذکر سالم, یہ جمع. ہاں نہیں, وہاں صحیح نہیں رہے گا. اچھا وہاں صحیح اس لیے نہیں رہے گا, ذرا دیکھیے, یہاں صحیح جمع مذکر سالم اس لیے نہیں بنتا کہ میں نے جب جمع مذکر سالم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ یہ صرف ذوی عاقل کے لیے آتی ہے, مطلب صرف مردوں کے لیے. تو جگہ جو ہوگی نا
تو وہ کوئی مرد کے بارے میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. لیکن یہاں پر جب مارنے کی بات آ رہی ہے سب سے زیادہ مارنے والا تو یہ کوئی انسان ہی ہوگا نا, مرد ہے نا یہ. اور عورت کی بات ابھی لکھ رہا ہوں میں. اچھا عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ عورت کے لیے کہیں گے دربا. دربا دربا اس کا پیش ہے. دربا, یسرا, بشرا اسی وزن پر ہے. دربا, دربیانی, دربیانی اور دربیاتن یہ جمع مؤنث سالم ہو گئی. جی یہ الف مقصورہ ہے, یہ وہی الف مقصورہ ہے جو آپ کو مؤنث کی علامت بھی بتایا تھا میں نے. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ مطلب اس کے بعد آ رہا ہے کوئی لفظ ہوگا مارنے والی, یعنی کمپیئر کر رہے ہیں کسی سے, زیادہ مارنے والی. اور فضلہ زیادہ فضیلت والی, کرما یسرا زیادہ آسانی والی, بشرا یعنی عورت خوشخبری والی. تو یہ عورتوں کے لیے ہے. ہاں اس میں تفضیل تو لکھ دیا لیکن ہمیں لکھنا چاہیے افعل التفضیل. افعل التفضیل, افعل التفضیل منہ بھی ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے؟ افعل التفضیل, اس کے شروع میں ہم کہتے ہیں افعل التفضیل, افعل التفضیل منہ. منہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے میرے خیال میں افعل التفضیل. کیوں اس میں تفضیل کیا آسا ہے؟ مذکر کے لیے ہوگا ادربو, ادربانی دو افضل, ادرابون بہت زیادہ مارنے والے, اداربو جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے, یہ جمع مکسر. یہ حمزہ لگاتے ہیں, ہمیں ہمیشہ لگاتے ہیں. اور ابھی اس کی وجہ ابھی چھوڑ دیں, اب چاہیں تو ہٹا دیں, کبھی پھر بتاؤں گا اس کی وجہ. ابھی دربا, دربیانی تثنیہ دو عورتیں, دربیاتن جمع مؤنث سالم. بس ابھی ہم کمپلیٹ کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بعد باقی ہیں. اچھا یہ سب کا وزن ایک جیسا ہے. یہ نصرہ, فتحہ, کرما سب کا وزن ان میں ایک جیسا ہے, سیم ہوگا. آخری جو چینجنگ ہوئی تھی نا وہ یہاں ہوگی ہلکی سی, اس کے بعد کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. آخری جو چینجنگ ہونی ہے نا وہ رے کے اوپر زبر یا زے رہے گی بس, تو باقی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. باقی سب ایک جیسے ہوں گے, سارے باب ایک جیسے ہوں گے, سارے کے سارے. اگلی کلاس میں کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ اس پہ اسٹڈی کیجئے گا.